بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ مرزا غالب فرما گئے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں رات بھر نیند نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے نیند نہ آنے کی؟ انسان کو نیند دو وجہ سے نہیں آتی، یا تو وہ بہت خوش ہو، یا بہت ہی غم میں ہو، بہت ہی ٹینشن میں ہو، سوگ کی کیفیت میں ہو، کوئی چیز اس سے چھین لی گئی ہو، کسی چیز سے وہ محروم کر دیا گیا ہو، یا کسی چیز کی اسے بڑی طلب ہو، تب بھی نیند نہیں آتی۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ اور نیند آنے کی ایک اور وجہ خوف بھی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو کس بات کا خوف ہے؟ عمران خان صاحب کو خوف بھی ہے، عمران خان صاحب کو دکھ بھی ہے۔ تو وکیلوں کے مطابق ان کو نیند نہیں آتی، تو اس کی دو ہی وجہ ہے، یا تو ان کی طلب پوری نہیں ہو رہی، یا وہ کسی خوف میں مبتلا ہیں۔ اور خوف جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا خوف ہے؟ ایک کے بعد ایک کیس۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں ٹوٹ گئے ہیں، عمران خان صاحب کی بس ہو گئی ہے۔ تو آج وکیل نے میری اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کی بس ہو چکی ہے۔ تو نمبر 804 کو نیند نہیں آتی، اور اس کی بیرک راتوں رات، جو کہ وی آئی پی ہوٹل کا یا 4 اسٹار ہوٹل کا ایک کمرہ بن گئی تھی، وہ اچانک جھونپڑے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اور یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے کہ جیل کی جو چھت ہے وہ ٹین کی بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ جو قیدی سزا کاٹتے ہیں ان کی جیلیں لوہے کی بنی ہوتی ہیں، اور ایسی جیلوں میں انہیں رکھا جاتا ہے جہاں سے وہ فرار نہ ہو سکے۔ تو ٹین کی چھتوں والی کون سی ایسی بیرک ہے؟ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اب اس کیس میں مزے لینے لگے ہیں۔ وہ کیسے مزے لیتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ساری چیزیں لگا رہے ہیں۔ عمران خان کا حال وہ ہے، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سین سے رستے بنا لیے۔ تو کچھ یہی حال خان صاحب کو ہو چکا ہے کہ جو بھی چاہتا ہے ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب عدالتیں بھی ان کا ٹرول کر رہی ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ لوور کورٹ ہو، یا لاہور ہائی کورٹ ہو، سب میں مزے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہ مزے کون لے رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان بھی مزے لے رہے ہیں، اور سب اس بات پر راضی ہے کہ عمران خان صاحب 4 دن اندر رہیں۔ کوئی بھی انہیں جیل سے رہا نہیں کرانا چاہتا، اور یا وہ خود بھی رہا نہیں ہونا چاہتے۔ تو کچھ ایسی باتیں۔ تو ایک تو قیدی نمبر 804 ہے، ان کو تو نمبر لگا ہوا ہے۔ ایک قیدی ہے جو کہ جس کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے، اس کا نمبر نامعلوم ہے، اور اس کی شناخت بھی اب نامعلوم ہو گئی ہے۔ اس کا نام ہے چودھری پرویز الہی۔ تو چودھری پرویز الہی کا حال وہ ہے کہ نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے۔ کبھی وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کا بہت ہی قریبی آدمی بتایا کرتے تھے، اور آج کل وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں کسی سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو آج انہوں نے ایک اور ملبہ ڈال دیا اپنے بردر ان لا کے اوپر، چودھری شجاعت کے اوپر، اور کہہ دیا جی کہ مجھے تو چودھری شجاعت نے بھیجا تھا پی ٹی آئی کے اندر۔ تو پرویز الہی کا جو بیان ہے اس نے بھی سیاست کے اندر ایک ہلچل مچا دی ہے کہ یہ کیا کہانی ہے کہ خود تو وہ پی ڈی ایم میں رہے، اور اپنے بردر ان لا یعنی پرویز الہی کو انہوں نے پی ٹی آئی میں دھکا دے دیا۔ اور کیا یہی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو پرویز الہی صاحب کا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 روزہ ریمانڈ بھی دے دیا اس مقدمے میں جس مقدمے میں چودھری پرویز الہی کا نام نہیں ہے۔ اب اگلی کہانی جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، جو مجھے خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی کے وکیل اسی طرح انہیں چھڑانے کے لیے زور لگاتے رہے، اور ان کے سہولت کار جج بھی انہیں فیسلٹی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بونگیاں مارتے رہے، تو ان کی اگلی منزل جو ہے وہ پھر ملیر جیل ہو سکتی ہے یا لانڈی جیل ہو سکتی ہے۔ تو ان کی ابھی رہائی کا وقت نہیں آیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ ہے، پریس کانفرنس کر دی ہے اینٹی کرپشن والوں نے، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب چودھری پرویز الہی نے کیا کیا گھپلے کی ہے۔ یہ کل میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح جو لاہور کا ایک ایکسٹینشن کا ماسٹر پلان ہے اس کے اندر انہوں نے دہاڑی لگائی ہے۔ یہ میں نے کل آپ کو اپنے پروگرام میں بتا ہی دیا تھا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ تو کل تو انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن وہ ہمیں اطلاع مل گئی تھی کہ انہوں نے کہنا کیا ہے۔ تو میں نے پچھلے ویلاگ میں یہ بتا دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح لاہور کا ماسٹر پلان ایکسٹینڈ کر کے اس میں 10 ارب روپے کی دہاڑی لگائی ہے، اور قصور میں جو ان کی ذاتی اراضی تھی اس کو جعل سازی کے ذریعے انہوں نے اس منصوبے میں شامل کیا۔ تو آج پریس کانفرنس کی ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے، اور انہوں نے پھر وہ باقی کی باتیں بھی بتائیں، رحیم خان شوگر مل کی بات، اور پھر تو
اینٹی کرپشن انہیں پھر سے گرفتار کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ریمانڈ لے کر تفتیش کرنا بڑی ضروری ہے. مجسٹریٹ کی جانب سے پرویز الہی کا ریمانڈ نہ دینے سے کیس پر بہت برا اثر پڑا ہے. تو فرح گوگی کے حوالے سے بھی آج انہوں نے بتایا کہ فرح گوگی کا ریڈ نوٹس جاری کیا جا رہا ہے. اب فرح گوگی کی گرفتاری کے لیے اینٹی کرپشن ہو، نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، یہ کو پچھلے 1.5 سال سے ریڈ نوٹس جاری کر رہے ہیں. کیونکہ فرح گوگی تو پہلے دن ہی بھاگ گئی تھی، تو پہلے دن ہی انہیں اس وقت کے جو طاقتور لوگ ہیں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد انہوں نے ان کو پاکستان سے بھگا دیا تھا اور وہ مال لے کے رفو چکر ہو گئی تھی. اور اسی طرح مونس الہی نے بھی اپنا مال سارا باہر منتقل کیا، فرح گوگی نے بھی منتقل کیا، کیونکہ ان دونوں کو پتا تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے اوپر ہاتھ بھی پڑے گا اور دوبارہ ان کی حکومت بھی جلدی آنے والی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ سارے یعنی تجربے کار لوگ ہیں نا، چودھری پرویز الہی اور باقی کے جو کرپشن کے جتنے کنگ ہیں وہ سب تجربے کار ہیں، اور انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو سارے پیسے لے کے باہر بھاگے. تو اب ان کے حوالے سے اطلاعات یہ ہے کہ فرح گوگی کے ریڈ نوٹس جاری کیے جائیں گے. اب فرح گوگی کو اگر کسی نے گرفتار کرنا ہوتا تو فرح گوگی کافی مہینے دبئی کے اندر رہی ہیں اور انہوں نے خاصا وقت گزارا ہے. پھر اس کے بعد وہ اٹلی چلی گئی، اٹلی بھی خاصا وقت انہوں نے گزارا ہے. تو دبئی سے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنا پاکستان کے لیے بڑا آسان ہے، اور پاکستان کا دبئی کے ساتھ معاہدہ بھی ہے. آپ وہاں سے کسی بھی ملزم کو جا کے گرفتار کر سکتے ہیں. بڑے ملزم پکڑے گئے ہیں ایک ایگریمنٹ کے تحت. اسی طرح اٹلی میں بھی اٹلی کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ تو نہیں ہے، لیکن اٹلی ایک سیف ہیون ہے کرپٹ لوگوں کے لیے. اب ایک نئی سیف ہیون ہے، وہ ہے مالٹا. اب مالٹا وہ ملک ہے جو کہ ابھی یعنی غریب ترین ملک ہے یورپ کا، اور وہ ہر بزنس مین کو، دنیا کے ہر اس آدمی کو جس کے پاس کوئی 2-4 لاکھ ڈالر ہے کہ وہ پیسے دے اور آ کے یہاں کی نیشنلٹی لے اور یہاں پہ اپنا کاروبار کرے. تو وہ ایک باقاعدہ چھوٹا موٹا سوئٹزرلینڈ ٹائپ ملک بن رہا ہے، جہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ جناب پیسے کتوں آئے، تو کس کے پیسے ہیں، اور نہ کسی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے. تو وہ مالٹا میں ہے. تو ریڈ نوٹس جاری اس وقت کیا جا رہا ہے جب بی بی مالٹا پہنچ گئی ہے. آج عمران خان کے حوالے سے ایک کیس تھا، اور ویسے تو آج بہت سارے کیسز تھے. سائفر کا کیس، عمران خان کی ضمانتوں کا کیس، تو ایک پورا دن کیسوں میں گزر گیا. جو سائفر کیس کے حوالے سے اٹک جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اس کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی کہ جناب یہ وہاں سماعت کیوں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے حوالے سے جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس کی سماعت کر رہے تھے. تو جو پی ٹی آئی کے وکیل پیش ہوئے وہ تھے شیر افضل مروت، اور اس میں وکلاء نے جواب جمع کرانے کے لیے، یعنی ایف آئی والوں نے جواب جمع کرانے کے لیے کہ کیوں اس کیس کی وہاں پہ سماعت ہو رہی ہے، 1 ہفتے کا ٹائم مانگ لیا. اب اس کیس کی سماعت کے دوران جو دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں وہ اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے چیف جسٹس اب بہت ناراض ہیں، اور وہ کہہ رہے کہ یہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے کیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے 1-2 دفعہ وکیلوں کو ڈانٹا بھی. تو اس کیس میں جو شیر افضل مروت ہے انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا کہ جناب اٹک جیل میں کوئی بی کلاس نہیں ہے، یہ صرف تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنیاد پر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. اٹک جیل سے اڈیالہ جیل زیادہ محفوظ ہے. تو اڈیالہ جیل زیادہ محفوظ ہے یا اٹک جیل محفوظ ہے، یہ سب کو معلوم ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی کو رات بھر نیند نہیں آتی. انہیں جہاں رکھا گیا ہے وہاں چھت نہیں، پانی گرتا ہے، مکھیاں ہیں. اڈیالہ جیل میں سیکورٹی انتظامات بہتر ہیں، بی کلاس بھی موجود ہے. ہمارا حق ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل منتقل کر کے بی کلاس فراہم کی جائے. اب اس پہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے باہر میڈیا سے بھی گفتگو کی اور وہاں بھی سٹیٹمنٹ دیا، وہاں بھی انہوں نے یہی کہا. لیکن اضافہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی عمران خان کی جو بیرک ہے اس کی جو چھت ہے وہ ٹین کی بنی ہوئی ہے. تو بارش ہوئی، تیز ہوا چلی، چیئرمین پی ٹی آئی جس سیل میں تھے اس کا چھت ٹین کا بنا ہوا تھا، وہ ٹین گر گئی اور سارا رات بھر پانی اس کے سیل میں گرتا رہا. جو میٹرس تھی وہ پوری پانی میں ڈوب گئی تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی رات کو نیند نہیں کر سکے. کل پرسوں بہت تیز آندھی آئی تھی، بارش بھی ہوئی اور وہ چھت اڑ گئی ہے اور بارش کا سارا پانی عمران خان کے میٹرس پہ گرا ہے. عمران خان صاحب رات بھر سو نہیں پائے اور پھر ان کے کیبن میں مکھیاں بڑی ہیں اور جو ان کا واش روم ہے اس کو بس دیواریں بلند کر کے اس کو سفید رنگ کر دیا گیا ہے. جو کوئی بھی دنیا کی جیل ہے اس کی چھت ٹین کی نہیں ہوتی، نہ چھت ٹین کی ہوتی ہے، نہ اس کی دیواریں ٹین کی ہوتی ہیں، نہ اس کے اوپر چھپرا پڑا ہوتا ہے. ہمیشہ قیدی جس نے بھی سزا کاٹنی ہوتی ہے اس کو ایک محفوظ
جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور دروازہ بھی مضبوط لوہے کا لگایا جاتا ہے. کیوں کہ سزا کاٹنے والا بھاگ نہ جائے. اگر جیلوں میں یہ ٹین کی چھتیں لگی ہوتی تو روز قیدی چھتیں پھاڑ کے بھاگ رہے ہوتے. تو یہ جو سفید جھوٹ بولا گیا عدالت کے اندر, اس کو عدالت نے بھی بڑا انجوائے کیا. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ عدالت نے کیسے انجوائے کیا. لیکن وکلا کا دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی کہ کیوں عمران خان کی سیکورٹی, وہ تو اٹک جیل میں ان کو رکھا گیا ہے, وہاں پہ مقدمہ اس کی سماعت ہو رہی ہے تو ڈیالہ جیل میں رکھیں. تو مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان کو اٹک جیل میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں سیکورٹی ہے. مسئلہ یہ کہ عمران خان کو اٹک جیل سے روزانہ اسلام آباد لانا یہ سیکورٹی رسک ہے. کیونکہ عمران خان خود بھی جب عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو وہ اپنے آپ کو کیموفلاج کرتے تھے, وہ جو بلٹ پروف جیکٹس ہیں وہ پہنتے تھے, سر پہ بلٹ پروف وہ بالٹی پہنتے تھے. تو وہ انہوں نے 5-10 منٹ کا فاصلہ بھی اگر طے کرنا ہوتا تھا تو اس پورے اہتمام کے ساتھ جاتے تھے. تو اب انہیں اگر روزانہ اٹک جیل سے لا کے اسلام آباد کی عدالت میں وہاں پہ سماعت کی جائے گی تو پھر سیکورٹی کمپرومائز ہوگی. جن لوگوں نے عمران خان کو نشانہ بنایا ہے وہ پھر سرکاری تحویل میں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے. دوسرا, اڈیالہ جیل لے جانے کی کیوں ضد کی جا رہی ہے؟ بھی اڈیالہ جیل بھی لے جائیں گے تو وہاں سے بھی ان کو نکالنا پڑے گا اور وہاں سے بھی ان کو لے جانا پڑے گا جج صاحب کے پاس. وہاں بھی پھر یہ کہیں گے جی کہ وزارت قانون کہے گی جی عدالت وہیں پہ لگا لے. اب گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ڈفرنس ہے اسلام آباد سے اٹک جیل کا جانے کا. تو جانا تو جج نے, تکلیف تو جج کو ہے. وہ تو جج کو کہنا چاہیے کہ بھائی مجھے کس بات کی سزا ہے کہ میں جیل کے اندر جا کے سماعت کر رہا ہوں, ملزم کو لے کے آؤ یہاں میرے پاس سماعت کرو. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب وکلا نے چونکہ پہلے دن عمران خان صاحب قید میں گئے تھے تو بڑا شور مچایا تھا اور پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے ایشوز جو ہے نا, یعنی جو ہیومن رائٹس کو ڈیل کرتی ہے جو NGOs, انہوں نے بڑا شور مچایا تھا. عمران خان کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, ان کو کوٹھری میں, موت کی کوٹھری میں قید کر دیا گیا ہے, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا, ان کی بیرک میں چوہے ہیں, مکھیاں ہیں, مچھر ہیں, اور ان کی جو واش روم ہے وہ بڑا گندا ہے, اس میں ایک ہی بالٹی ہے, اسی میں نہانا ہے, اسی میں کچھ اور کرنا ہے, اور پھر سامنے کیمرہ لگا. ساری باتیں انہوں نے بتائی. پھر ایک سیشن جج صاحب پشاور سے اٹھے اور انہوں نے جا کے دورہ کر لیا. انہوں نے کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا سوائے ایک بات پہ کہ ہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. انہوں نے بتایا کہ ہاں جی کیمرے تو ظاہر ہے ہائی پروفائل کیس ہے, عمران خان صاحب کو نظروں میں رکھنا جیل سپرنٹینڈنٹ کے لیے ضروری ہے تو رکھا ہوگا, لیکن کیمرہ ان کے باتھ روم میں نہیں لگا ہوا. نہ ان کی پرائیویسی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ جہاں وہ خود کو کیمرے سے ہائڈ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال وہ دروازے کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تو بنیادی طور پہ, اور ٹین کی چھت نہیں ہے. ہوتی تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹین کی چھت ہے. اچھا ٹین کی چھت اگر ہو تو وہ آندھی سے اڑ گئی اور بارش اس کے اندر آ گئی تو جو قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے وہ بھی بیان کرتے کہ جی وہ ٹین کی چھت ہے. تو ٹین کی چھت کے اگر سورج ڈائریکٹ پڑے تو بیرک تو تندور بن جاتی ہے, لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں تھا. اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل ڈپٹی جیلر جو ہوتا ہے وہ بھی پیش ہوا تو اس نے آگے کہا جناب جیل میں اے اور بی کلاس تو ہے ہی نہیں, جیل میں اب ایک عام کلاس ہے اور ایک بیٹر کلاس ہے. اب بیٹر یا بیٹر ہے, میں تو اس کو بیٹر ہی پڑھ رہا ہوں. تو چیئرمین PTI کو جیل میں ایک بیٹر کلاس دی گئی ہے. تو جج صاحب نے مزہ لینا شروع کر دیا, انہوں نے کہا اگر یہ بیٹر کلاس ہے تو پھر عام کیسی ہوگی. جیلر صاحب ہے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ باتھ روم کا تھا, وہ ہم نے دور کر دیا ہے. ہم نے دیواریں اونچی کر دی ہیں اور دیواریں اونچی کر کے ان پہ پینٹ کرا دیا ہے. ان کو ہم نے بیڈ دیا ہوا ہے, کرسی دی ہوئی ہے, ٹی وی دیا ہوا ہے, اخبار دیتے ہیں, 5 اخبار ڈیلی کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کھانا مرضی کا دیا جاتا ہے, ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں, چکن مٹن دیسی گھی جو پہلے سے ایک چیزیں یعنی گورنمنٹ نے کر دی ہوئی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کو دی ہوئی ہیں. تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں اب انڈر ٹرائل ملزم ہے, اب وہ سزا نہیں کاٹ رہے, تو کیا دوران ٹرائل جو ہے وہ جیل تبدیل ہو سکتی ہے؟ ٹرائل کورٹ نے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا کہا تو اٹک جیل منتقل کیوں کیا گیا, یہ اعتراض ہے. کیا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے چیئرمین PTI کو اٹک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ اب یہ جائزہ لینے والی بات ہے نا, یعنی یہ گھما رہے ہیں, جج صاحب بھی گھما رہے ہیں ان کو. اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اسلام آباد کی اپنی تو کوئی جیل ہے نہیں تو قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے. چیئرمین PTI کے وکیل نے کہا جب یہ درخواست دائر کی گئی تو چیئرمین PTI کو سزا ہو چکی تھی, اب ان کی سزا معطل ہو چکی ہے, ضمانت ہو چکی ہے, اسٹیٹس بدل چکا ہے, تو
چیف جسٹس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اسٹیٹس ان کا بدل گیا ہے، اب وہ سزا نہیں کاٹ رہے، وہ ایک انڈر ٹرائل کیس میں زیر حراست ہیں اور انڈر ٹرائل قیدیوں کو ڈیالہ میں رکھا جاتا ہے۔ اگر اٹک سے اٹھا کر اگر کورٹ لکھپت لے کر جاتے تو کیا ہر پیشی پر لایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک انہوں نے اور راہ دکھا دی کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے نکالیں اور کوٹ لکھپت جیل لاہور لے کر آئے، تو پھر کیا ہر پیشی پر انہیں پیش کیا جاتا؟ تو یہ کوٹ لکھپت سے تو 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، اٹک جیل سے اسلام آباد کا سفر کتنا ہے؟ جج صاحب نے پوچھا، اور کہا جی کوئی 1.5-2 گھنٹے تھا۔ تو جج صاحب نے کہا جس گاڑی میں یہ لاتے اس میں کو 15-20 منٹ زیادہ ہی لگتے ہوں گے، حالانکہ ان کو لاتے تو ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب تو ایک مرتبہ بھی اٹک جیل سے اسلام آباد نہیں لائے گئے۔ تو وکیل کہنے لگا جی۔ تو یہ پی ٹی اے کے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہے نا، وہ نالائقوں کا ایک مجموعہ ہے، بلکہ میں انہیں کہتا ہوں یہ زیر تعمیر وکیل ہے۔ انڈر کنسٹرکشن سے مراد یہ کہ یہ بھی وہ وکیل ہے جن کی خواہش ہے کہ یہ بڑے وکیل بن جائے، جن کا بڑا نام ہو۔ یہ بھی اعتزاز احسن کے لائیں، یہ بھی حامد خان کے لائیں، تو یہ بھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان کے کیس کو چمٹے ہوئے ہیں کہ یہ بہت بڑا کیس ہے، عمران خان بہت بڑا آدمی ہے، تو ہم جو ہے وہ جڑے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارا نام آتا رہے گا۔ تو جتنے جونیئر وکیل ہیں وہ سب اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر عمران خان کو ویسے بھی فری آف کاسٹ وکیل چاہیے۔ تو یہ جتنے وکلا اس وقت کیس لڑ رہے ہیں عمران خان کا، یہ کوئی فیس ان سے چارج نہیں کرتے، لیکن لطیف کھوسا فیس معاف نہیں کرتے، وہ فیس چارج کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں وہ لطیف کھوسا وکیل نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیا سزا معطل ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ میں اس درخواست پر آرڈر جاری کروں گا۔ تو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو ہدایت لے کر۔ پھر وکیل نے کہا جناب مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ان کو ملاقات کرنے دیں اور یقینی بنائیں کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، یعنی جا کے پھر نہ لڑ پوے۔ شیر افضل محمد صاحب کو اس لیے اٹک جیل کے حکام نے روک دیا تھا کہ یہ جب ملنے گئے تھے تو ڈپٹی جیلر سے لڑ پڑے تھے، ان کی وردی پہ ہاتھ ڈال دیا تھا۔ تو اس کیس کو اگر آپ کلوزلی اسٹڈی کریں تو اس میں بھی جج صاحب نے بڑے تحمل سے آرام سے اس کو یعنی آگے کیا ہوا۔ اب جو اصل کیس ہے، انہوں نے جو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جج صاحب واپس آ جائے۔ ابو الاسناد صاحب جو ہے ان کی اہلیہ بیمار ہے، وہ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے وکیل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس چیف جسٹس کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر وہ درخواست واپس لے لی۔ تو عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر نہیں کی گئی، وہ کی گئی تھی، واپس لے لی گئی۔ اب وہ اسی عدالت میں ہے جو سائفر کیس کی سماعت کر رہی ہے، یعنی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا جو عبوری اختیار دیا گیا ہے، یعنی وہ اصل میں سادہ دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں، ان کو چارج دیا گیا وہ اضافی چارج کہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت کا اضافی چارج لے کر اس کی سماعت کریں۔ تو پی ٹی آئی والے انہی کے پاس اپنا کیس رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ پہلے ان پہ اعتراض کر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اگر جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے چیف جسٹس صاحب وہ تاریخ پہ تاریخ ڈال دیتے ہیں اور پھر ان کو لمبا کھینچ دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایک ہفتہ گرتے پڑتے مرتے انتظار کر لیں، اگر وہ جج سے واپس آ جائیں تو ہو سکتا ہے وہ ضمانت دے دیں۔ تو ان کو ابھی اس جج سے بڑی امیدیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں دلیر ہوں، دلاور نہیں ہوں۔ ایک اور بڑی خبر ہے جی، وہ جو مارکیٹ کے اندر ہے کہ جی ڈنڈا چل گیا، اور وہ ڈنڈا کیا چل گیا ہے کہ جنرل آصف منیر صاحب نے کوئی 2-3 دن پہلے بہت بڑی ایکٹیویٹی کی، پھر انہوں نے کچھ اشارے دیے اور پھر انہوں نے معاملات کو کنٹرول میں لے لیا۔ اور جب سے یہ خبر منظر عام پر آئی کہ جنرل آصف ڈاکٹرائن امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، تو پھر وہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی درست ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ڈالر جو ہے وہ 2 دن میں انٹر بینک میں نہیں، اوپن مارکیٹ میں 15 روپے نیچے آ گیا۔ چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے، چینی پہ تو کل پنجاب حکومت نے جب وہ رپورٹ جاری کی تو اس کا بھی بڑا اثر ہوا، اور وہ اس پہ جو سٹے بازی کا معاملہ تھا وہ بھی رک گیا۔ ایک اور بڑا کام یہ ہوا ہے کہ سمگلنگ تھوڑی سی رک گئی ہے۔ تھوڑی سی مراد یہ کہ تورخم بارڈر پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز پہ کی ہے فائرنگ۔ افغانی بڑے غصے میں ہیں کیونکہ پاکستان نے وہ سپلائی بند کر دی ہے نا، آٹا، چینی اور یہ جو چیزیں پاکستان سے سمگل ہو رہی تھیں، اس کے اوپر تھوڑا سا بریک لگا دیا۔ تو بریک لگانے والے وہ لوگ ہیں جو بڑے طاقتور لوگ ہیں، میں نے کہا تھا ان کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ تو اب ظاہر ذمہ داری آ گئی ہے ان کے اوپر، جن کے بارے میں جن کو صرف اشارہ کیا گیا تھا کہ سدھر جاؤ،
झाड़ू फेर सकती है। तो फिर जो अपने अंदर लोग हैं उन्होंने वो ब्रेक पे पाँव रख दिया। तो तोरहम बॉर्डर पे फायरिंग जिस तरफ से भी हुई, जैसे भी हुई, ये जिसने भी की, दोनों तरफ से हुई है, लेकिन पहल अफगानियों ने की है। अफगानियों को एक तो पाकिस्तान के अंदर मैच हारने का बड़ा गुस्सा है, दूसरा उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एडवाइजरी जारी की अपने लोगों को सफ़र ना करे, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई उनको मुंह नहीं लगाया और ना कोई एहतजाज किया। तो एक तो उनको उस तरह का गुस्सा है, और तीसरा हमने हुक्का पानी बंद कर दिया। तो ये तीनों चीज़ें करने का कुछ हद तक फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान की इकोनॉमी संभली है। अब तोरहम बॉर्डर जितने दिन बंद रहेगा उतने दिन डॉलर जो है उसकी स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। आप मार्केट में वैसे कुछ रख ले अपने पास तो रख ले, लेकिन ये डॉलर इतनी देर चल नहीं सकता, वो गिर जाएगा। क्योंकि ये जो सट्टेबाजी है ना, ये व्हाट्सएप पे हो रही होती है, ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह हो रही होती है, और इसके कोई शेयर फिजिकल नहीं होते। इस तरह चीनी की भी जो जितनी कमोडिटीज़ हैं जितनी भी हैं, उनकी भी ट्रेडिंग ऐसी होती है जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। लोग कहते हैं जी डॉक्टर आसम डॉक्ट्राइन, और डॉक्टर आसम डॉक्ट्राइन के बाद जो पाकिस्तान के हालात सीधे हो जाएंगे। देखिए, फौज जब भी आती है ना, फौज के पास एक बड़ी ताकत होती है, ये सियासतदानों के पास नहीं होती। सियासतदान कंप्रोमाइज़ होते हैं, और सियासतदान जो है वो चीज़ों को बहुत गौर और फिक्र के बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। वो बिल्कुल डंडे के कायल नहीं होते। डंडे से उनका वोट बैंक मुतासर होता है, डंडे से उनकी जमहूरियत के ऊपर असर पड़ता है। फौज के पास तो बड़ा आसान काम है, डंडा उठाया तो 4 दिन के लिए काम सीधा हो गया। लेकिन ये मुश्किल हल नहीं है। मुशर्रफ साहब ने डंडा उठाया, उससे पहले ज़िया-उल-हक साहब ने डंडा उठाया, उससे पहले अयूब खान ने डंडा उठाया। तो ये डंडे उठाने का असर ये होता है कि लोग उस वक्त मार खा लेते हैं, बाद में वो फिर उसका ट्रिपल और 4 गुना 3 गुना ज़्यादा जो है वो यानी डेंट हमें पड़ता है। अब कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, और मैं समझता हूँ कि अब तक मैंने जितने अदवार हुकूमत देखे हैं, बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, बहुत से लोगों का अंदाज़ हुकूमत देखा है, तो नवाज शरीफ का जो अंदाज़ हुकूमत है, या नवाज शरीफ जिन चीज़ों को समझते हैं वो बिल्कुल यानी आम आदमी की सतह पर सोचते हैं। और उनके नज़दीक ये महंगाई, ये पेट्रोल, ये आटा, चीनी, दाल, घी और ये सब्जियां, ये उनके नज़दीक बहुत बड़ा मसला होता है। इसलिए वो जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो उनके पास इन चीज़ों को हल करने के सलूशंस होते हैं। अब ये पिछले 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है। नवाज शरीफ साहब तो इस पर राज़ी नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर लोग मौजूद थे जो ये कहते थे कि इमरान खान फिर हमें छोड़ेगा नहीं, और इमरान खान हुकूमत में रहेगा तो वो हमें बिल्कुल ही यानी जन बच्चा कोल्लू में पीस देगा। तो बेहतर है कि हुकूमत लें और इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने की कोशिश करें। लेकिन ये अब उनके गले पड़ गया, क्योंकि इत्तेहादी जमातें कोई भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन ही रस्से तोड़ा लिए थे ना। अब देखें, पीपल्स पार्टी ने कितना शोर मचाया था, 90 दिन में इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन। अब वो भी उनका बयानिया फारग हो गया। पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर होने का नारा लगाया, फिर 90 दिन में इलेक्शन का शोर मचाया। अब दोनों बयानिए उनके यानी कूल डाउन हो गए। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ जाहिर है कि कुछ चीज़ें जो है वो तय हो चुकी हैं, और चूँकि पीपल पार्टी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली पिछले 16 माह की, यानी वो बर्डन शेयर करने को तैयार नहीं है। अगर वो ये बर्डन शेयर नहीं कर रहे तो फिर उनको अगला जो केक है उसमें से हिस्सा कैसे मिलेगा? तो इस बात का फैसला नवाज शरीफ को करना चाहिए कि वो बजाय इसके कि किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो पाकिस्तान वापस आए। अगर उन्हें जेल जाना पड़ता है जेल जाए, और इलेक्शन 90 दिन में कराना 90 दिन में कराए। उनको इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में उनकी खुदा ना खास्ता इज़्ज़त नहीं है, या उनको कोई बेतौकीर किया गया है। लोगों को समझ में आ गई है कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। अब तो वो लोग भी मानते हैं जिन्होंने ज़्यादती की है। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब ज़रा दिल बड़ा करें, पाकिस्तान वापस आए, ताकि अवाम को, पब्लिक को ये हौसला मिले। अभी लोग घबराए हुए हैं, और घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होना है, मार्शल लॉ तो नहीं लग जाना, और मार्शल लॉ लग गया तो फिर 10-11 साल तो हम यानी उसी इंतज़ार में गुजार देंगे कि कब मार्शल लॉ ख़त्म होगा और कब जमहूरियत आएगी। और आज हम मईशत को रो रहे हैं, कल हम जमहूरियत को रो रहे होंगे। तो ये बात फ़ौज के लिए भी बड़ी अच्छी होगी कि उनको वो एक अच्छी स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो आवाम को दे दें, और उनकी हेल्प जो इस तरह वो भी कर रहे हैं ये करते रहे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना गर्दन वाले लोगों को बहुत ख्याल।